جو انسان ڈرگس کرتا ہے نا, اب اس کی مجبوری بن جاتی ہے ایسے ہی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا جو ڈرگس کرتے ہوں. جو سب سے اچھے دوست ہوتے ہیں نا, وہ بھی کم سے کم چرس ضرور پیتے ہیں یا سگریٹ یا ویپ ضرور کرتے ہیں. سوبر یا کلین بندے کو دوست رکھتے ہی نہیں ہے وہ, کیونکہ یہ ان کے پیراڈائمس نہیں ہے کہ ڈرگس نہ کرنا اچھی چیز ہے. وہ اس بندے کو اپنے گروپ میں آنے ہی نہیں دیتے جو ڈرگس نہیں کرتے. ان کو کیکس, نرڈس, ممی ڈیڈی اور پتہ نہیں کیا کیا ناموں سے بلاتے ہیں جو لوگ ڈرگس نہیں کرتے. اور ٹھیک ہے, اب پیراڈائم ہی یہ بن گیا نا کہ کول ہی وہ ہے جو ڈرگ کرتا ہے, کیونکہ اسی کے ساتھ آپ کی وائب اور آپ ہر چیز میں میچ کرتے ہیں. تو یہ کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کے دوست نہیں اچھے. ڈرگ ایڈکشن میں دوست رہ ہی ساتھ وہ جاتے ہیں یا دوست بن ہی وہ جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ پارٹی کر سکیں, جن کے ساتھ آپ ٹائم اسپینڈ کر سکیں. مجھے بتائیں ایک ڈرگ ایڈکٹ کا اچھا ٹائم اسپینڈ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈرگ کرنا نا. بہت ہی کم ہوتا ہے کہ ایکٹیو ایڈکشن میں, بلکہ نہیں ہوتا کہ ایکٹیو ایڈکشن میں آپ ان نارمل چیزوں سے انجوائے کریں, جیسے کھانے پر چلے گئے اور واپس آ گئے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کیا ہو رہا ہوگا, گھر کیسا ہوگا, گاڑی کیسی ہوگی, آپ کا بزنس کیا ہوگا, وہ لوگ آپ کو کیا کامنٹس دے رہے ہوں گے, وہ کیا گفٹس لے کر آئیں گے آپ کے لیے. سب نے, آپ امیجن کریں کہ سب نے ایک ایک اسپیچ, چھوٹی چھوٹی سی اسپیچ دینی ہے آپ کو 5-5 منٹ کی یا 2-2 منٹ کی, تو وہ کیا ایسا بولیں گے. تو جب آپ اس طرح سے چیز امیجن کریں گے نا, اس کے بعد ان سارے فٹ پرنٹس پر آپ نے زندگی گزارنی ہے. یعنی یہ جو آپ چیزیں سوچ رہے ہیں نا کہ میرا فلاں دوست مجھے یہ کہے گا کہ یار تم بہت رسپانسبل ہو, تو وہ مجھے رسپانسبل تب کہے گا جب میں ابھی سے رسپانسبلٹی لینا شروع کروں گا. تو جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس وہ آ جائیں گی نا, ایک یعنی رف آئیڈیا سا امیجن کرتے ہوئے کہ بچے کیا کہیں گے کہ آپ کیسے فادر ہیں, بیوی کیا کہے گی یا شوہر کیا کہیں گے کہ آپ کیسے اسپاؤس ہیں, یا دوست کیا کہیں گے, کولیگ کیا کہیں گے, سبارڈینیٹس کیا کہیں گے, کچھ اور ملازم کیا کہیں گے. تو پھر اس کے لیے آپ کو ابھی سے سب کچھ کرنا پڑے گا, اور وہ ہوتی ہے مشن اسٹیٹمنٹ. تو اپنی آنیسٹی میں, اپنے اکیلے میں سوچیے گا کہ جو لائف آپ گزار کر آئے ہیں اس نے آپ کی زندگی میں ایڈ کی ہے پازیٹیوٹی کو یا ڈسٹرکٹیو بنائی ہے آپ کی لائف. تو اب سینٹی تو یہ نو ڈاؤٹ چیزوں کو چھوڑنا, اٹ از آلویز ایزیئر سیڈ دین ڈن. کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ جی سوبر ہو جائیں, یہ والی لائف گزاریں, واک کریں, لیکن آپ کو ہی پتہ ہے یا اس بندے کو ہی پتہ ہے کہ وہ موڈ کی جو ایلیشن جو اس نے ایکسپیرینس کی ہوتی ہے وہ سوبر لائف میں ایکسپیرینس نہیں کی جا سکتی, چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. جو مزہ ڈرگ نے آپ کو دیا تھا وہ مزہ ایب نارمل مزہ تھا, وہ نارمل چیزوں سے کریٹ نہیں کیا جا سکتا. ہاں, نارمل چیزوں سے نارمل حد تک مزہ کریٹ کیا جا سکتا ہے. جو لوگ واک کرتے ہیں ان کو اس سے مزہ ضرور آتا ہے, لیکن آبویسلی اس کا مزہ کوکین سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. میں نے اکثر ایڈکٹس کو یہ کہتے سنا ہے کہ پھر ہم نارمل لائف میں ایسا کیا کریں کہ ہمیں اتنا مزہ آنا شروع ہو جائے. تو یہ ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے. یہ ایک ایسی بات ہے, یہ ایک ایسی چیز کے پیچھے آپ لگ جائیں گے جس کو حاصل کرنا ناممکن ہے. سیدھی سی بات ہے کہ نارمل چیزوں سے اب نارمل مزہ نہیں حاصل کیا جا سکتا. تو پھر ریئلٹی میں آ جاتے ہیں کہ آپ کو ہیومن ریس میں آنے کی ضرورت ہے. آپ نے کیوں اب نارمل چیزوں کے پیچھے جانا ہے؟ سوبرائٹی کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ ہیومن ریس میں واپس آ جائیں. اور ہیومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نارمل رہیں, آپ نارمیلسی کی اس میں رہیں, آپ بالکل چیزوں کو ان کے میکسیمم پلیجر تک یا میکسیمم ڈسٹرکشن تک نہ لے کر جائیں اپنے بیہیویئر سے یا کسی بھی چیز سے. ہیومن ریس میں آنے کا مطلب ہے جو زندگی عام لوگ گزارتے ہیں, نارمل لوگ, وہی آپ نے گزارنی ہے. ہاں, اس میں شروع میں مزہ کم ہوگا, شاید بالکل بھی نہ ہو, جو اینہیڈونیا کی اسٹیٹ ہوتی ہے جس کے اندر مزہ بالکل بھی نہیں آ رہا ہوتا. ہو سکتا ہے بڑی بورنگ سی لائف ہو. دیکھیں, یہ ایک نارمل ایکسپیکٹیشن ہے جو آپ کو اور مجھے اپنے آپ سے ہونی چاہیے کہ جو چیز نشوں کے ساتھ تھی وہ نشوں کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہاں, تھوڑے لیول کی بھی نہیں ہو سکتی. یعنی آپ کو اگر نشوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا بہت مزہ آ رہا تھا تو ہو سکتا ہے نشوں کے بغیر آپ کو تھوڑا سا مزہ بھی نہ آئے. یہ چیز ہمیں اپنے آپ سے ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. جیسے جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں یا جو لوگ کاربس کو یا میٹھے کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں, ان کو کھانا کھانے کا اتنا مزہ یا مزہ نہیں آتا جب ان کو بنج کرنے کا مزہ آتا تھا یا ان کو زیادہ کیلوریز لینے کا مزہ آتا تھا. تو یہ ایکسپیکٹیشن ان کو ہونی چاہیے, اور اگر ہم پہلے سے اپنے آپ سے ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے تو ہماری ڈس اپوائنٹمنٹ اور وہ چیزیں کم ہو جائیں گی. دیکھیں, اگر آپ کو پہلے ہی پتہ ہو
کہ ریکوری میں آنے کے بعد کچھ دن میرے برے گزریں گے, چلیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ برے گزریں گے, اور میں اداس رہوں گا, میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرے گا, فیملی والے کہیں گے چلو پلان کرتے ہیں کہیں جانے کا, میرا دل ہوگا کہ نہ جاؤں. اگر آپ کو پہلے ہی اپنے آپ سے یہ توقعات ہوں گی تو مجھے بتائیں چیزیں آسان ہو جائیں گی نا, اور اس وقت آپ کو اتنا شوق نہیں لگے گا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے یا میرا کیوں دل نہیں لگ رہا چیزوں میں. اگر پہلے سے ہی آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا تو ساتھ ہی آپ پہلی 3 ہیبٹس کہتی ہیں ذمہ داری لیں اپنے موڈ کی, تو پھر آپ کسی پہ احسان والی بات نہیں کریں گے کہ اب میں نے نشہ چھوڑا ہوا ہے نا, اب بس مجھے بلائے نہ کوئی, اب میں رات کو 10 بجے سوتا ہوں تو سارے گھر کی لائٹیں بند ہو جائیں. پہلی 3 ہیبٹس پھر یہ کہیں گی کہ اپنے موڈ, اپنے بیہیویئر, اپنی فیلنگس کی ذمہ داری آپ خود لو, کہ جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ کسی اور پر لاگو نہیں ہوتی. اگر آپ کا موڈ خراب ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ باقی لوگ زندگی گزارنا چھوڑ دیں اپنے طریقے سے. میں نے بہت دفعہ پیشنٹس کو یہ کمپلین کرتے سنا ہے کہ اگر ان کا موڈ خراب ہے یا وہ اداس ہیں تو فیملی ممبرز اگر کہیں جا رہے ہیں ڈنر کرنے تو وہ بھی نہ جائیں یا وہ برتھ ڈیز نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ ابھی میرا موڈ خراب ہے یا ابھی میرا دل نہیں کر رہا. جتنی جلدی آپ رسپانسبلٹی لیں گے یہ اتنی جلدی ٹھیک ہوں گے, یہ خود سے ٹھیک نہیں ہوں گے. چلیں فلو کے ساتھ اگر جاتے رہیں تو ہو سکتا ہے خود ہی کیمیکلز کسی پوائنٹ پر جا کر فکس ہو جائیں, لیکن اگر آپ ذمہ داری لے کر ان چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے تو یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی یہ ایسے مسئلے نہیں ہیں جو irreversible ہوں, اور موڈ مزاج کے اور فیلنگس کے مسئلے اور ایموشنز کے مسئلے ہمیشہ ریورسیبل ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سارا دن فلکچویٹ ہوتے رہتے ہیں, ایک دن میں کئی بار فلکچویشن ہوتی ہے. بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ نے شروع کرنی ہو, کوئی بھی فیصلہ جو آپ نے لینا ہو, کوئی بھی فیلنگ جو آپ کے ذہن میں اس پہ آپ نے عمل کرنا ہو, اس کا اینڈ رزلٹ پہلے ہی سوچ لیں کہ ہوگا کیا. مثال کے طور پر جب آپ نے الکوہول پینی شروع کی ہو, ابھی پینی نہیں شروع نہیں کی, خیال سوچا ہے, تو اگر آپ اس کے بارے میں پہلے ہی سوچ لیتے کہ میں نے 2 3 4 5 مہینوں بعد جانا, پھر ولنگ ویز ہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس دوران مجھے کچھ چوٹیں بھی لگ جائیں اور مجھے تکلیف بھی ہونا شروع ہو جائے یا میری فیملی کو پرابلم ہونا شروع ہو جائے, تو آپ ہو سکتا ہے رک جاتے, نہ پیتے. تو جو بھی جتنی بھی کریشنز ہوتی ہیں ان کو ہم پہلے ایک بار مینٹل کریشن سے گزارتے ہیں. اگر آپ لوگ اپنے آپ کو ریکوری میں لانا چاہتے ہیں تو ریکوری میں آ جانا یا آتے رہنا ایک فزیکل کریشن ہے. اب اگر آپ اس کو پہلے اپنے ذہن میں اس کا ایک ہوم ورک سا کر لیں تو مجھے بتائیں کیا ایسے کام ہوں گے جو ضروری ہوں گے ریکوری میں آنے کے لیے. یعنی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سیکنڈ ہیبٹ میں وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ 2 دفعہ کریٹ ہوتی ہیں. پہلی کو ہم کہتے ہیں مینٹل کریشن جو ہم ذہن میں سوچتے ہیں, دوسری ہوتی ہے فزیکل کریشن جو پھر اصل میں ہوتی ہے. جیسے یہ بلڈنگ جب بننی ہوگی تو پہلے اس کا میپ بنا ہوگا نا, ایک بلو پرنٹ سا بنا ہوگا جس کو دیکھ کر پھر فزیکلی کریٹ کیا جاتا ہے. جیسے میں نے اگزامپل دی, آپ نے کہیں باہر کھانے پر جانا ہو تو آپ پہلے ہی اپنے ذہن میں سوچ لیتے ہیں آپ نے جا کر کیا کھانا ہے, تو وہ جو ہم پہلے ہی سوچ لیتے ہیں وہ مینٹل کریشن ہوتی ہے, پھر ہم اس کو فزیکلی کریٹ کرتے ہیں. اب ریکوری میں آنا بھی پہلے مینٹل کریشن مانگے گا, اس کے بعد فزیکلی وہ چیز ہو سکے گی. مجھے بتائیں آپ ایسا کیا سوچتے ہیں یا ایسا کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ فزیکلی ریکوری میں آ جائیں گے؟ آپ کیا سوچتے ہیں مجھے کیا کیا کام کرنے ہیں؟ کہ ان کو روکنے کے لیے آپ روزانہ فالو اپ سے جڑ جائیں, ان کو روکنے کے لیے آپ روڈ بیہیویئر اوائڈ کرنا شروع کر دیں یا اس پر کام کرنا شروع کر دیں. ریلیپس کو روکنے کے لیے آپ دوائی ٹائم پر کھانا شروع کر دیں جو آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو دی ہے. سلپری فرینڈز اینڈ پلیسز سے دور رہنا شروع ہو جائیں. یعنی جو ہم آپ کو سٹینڈز دے کر بھیجتے ہیں یہ ساری ایک مینٹل کریشن ہوتی ہے. اس کو آپ فزیکلی کریٹ کرتے ہیں باہر جا کر, لیکن اگر مینٹل کریشن کے بعد فزیکل کریشن ہو ہی نہ تو مجھے بتائیں کہ ریکوری مل سکتی ہے؟ فالو اپ سے جڑنے کی بات, اس کے بعد یہاں پر ایک رات رہنے والی بات, یعنی آپ کا فالو اپ یہ ہوگا کہ آپ جس طرح عبداللہ ایک دن اسٹے کرتے ہیں. اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مینٹلی کریٹ کر لی ہیں ہم نے, پورا ایک ہمارے پاس ایک پاتھ وے آ گیا ہے کہ آگے چل کر کرنا کیا ہے, لیکن اگر اس پر عمل ہی کوئی نہیں ہوگا تو مجھے بتائیں ریکوری مل سکتی ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ پتہ ہم سب کو سب کچھ ہے, انکلوڈنگ می, انکلوڈنگ یو, ایوری ون, پتہ ہم سب کو ہے کہ چیز صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ایٹ ٹائمز ہماری کیپیسٹی نہیں ہوتی صحیح چیز کو کرنے کی, لیکن اگر ہمیں پتہ ہے اور ہم کوشش جاری رکھیں نا اپنی تو ایونچولی ہم کر لیں گے. یعنی آپ کو ریئلائزیشن ہونا ضروری ہے.
چوز کر لیتے ہیں. ریئلائزیشن ہونا زیادہ بہتر ہے, عمل کی بات نہیں میں کر رہی ابھی اس پہ, یا ریئلائزیشن نہ ہونا بہتر ہے. ایک بندہ وہ ہے جس کو پتہ ہے کہ میرے لیے ڈرگز اچھے نہیں ہیں, میں سٹارٹ کروں گا تو میں اینڈ اپ وہیں کروں گا جا کر, لیکن بہرحال وہ ایکس وائی زی ریزن کی وجہ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اور چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ بہتر ہے, ویسے تو بہتر نہیں ہے لیکن میرا مطلب سمجھیے گا, یا یہ بہتر ہے کہ ایک بندے کو ریئلائزیشن ہی نہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ڈرگز مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, میں ہر چیز کر لوں گا, ٹریٹمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے. دونوں میں سے بہتر کیا ہے؟ دو سچویشنز ہیں, دو لوگ ہیں, دونوں ڈرگز کر رہے ہیں. ایک بندے کے پاس ریئلائزیشن ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور ڈرگز مجھے ڈیزاسٹر کی طرف ہی لے کر جائیں گی, آج لے جائیں یا کل لے جائیں, اور میں نے روکنا ہے, میں نے کسی طرح ہیلپ لینی ہے, میں نے کچھ کرنا ہے, میں نے اپنے آپ کو کوارنٹین کرنا ہے, میں نے کسی دوست سے مدد لینی ہے. اس کو ریئلائزیشن ہے لیکن کر وہ ڈرگز ہی رہا ہے. اور دوسرا بندہ ہے جو ڈرگز ہی کر رہا ہے لیکن ریئلائزیشن زیرو ہے کہ نہیں ٹریٹمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, میں نے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لینا, میں ایڈکٹ نہیں ہوں, یا میں ایڈکٹ ہوں بھی تو میں کنٹرول کر سکتا ہوں. تو مجھے بتائیں ان دونوں میں سے بہتر, تھوڑا بہتر سینیریو کون سا ہے؟ کیونکہ جس کو ریئلائزیشن ہے نا وہ ہیلپ فائنڈ آؤٹ کر ہی لے گا, اس تک ہیلپ پہنچ جائے گی, یا زبردستی پہنچ جائے یا وہ سیکھ کر لے کسی طرح. لیکن جس کو ریئلائزیشن نہیں ہے نا وہ بیچارہ بہت نقصان میں ہے, وہ اپنا نقصان کر رہا ہے بہت زیادہ, کیونکہ اس کا برین اس کو دکھا رہا ہے کہ تم سب کر لو گے, سب اچھا ہے, کچھ برا نہیں ہونے والا. اس کو اتنی منیمائز کر کے چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اس کے برین کی طرف سے کہ وہ کوئی ایفرٹ نہیں ڈال رہا ٹھیک ہونے کی طرف. ڈیتھ ہونی ہے سب کی, نہیں ہونی, اس پر ہم بات نہیں کرتے. ہم بات یہ کرتے ہیں کہ کوالٹی آف لائف کو بہتر بنایا جا سکتا ہے نا. جو اوپر سیرینٹی پریئر لگی ہوئی ہے اس میں جو دو چیزیں ہیں کہ ایک کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, اس میں ڈیتھ کا فیکٹر آ جاتا ہے کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن جس چیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, انفلوئنس کر سکتے ہیں, وہ تو ہماری کوالٹی آف لائف ہے, اس کو تو بہتر کیا جا سکتا ہے نا. آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک صحت مند زندگی گزارنی ہے. باقی بلال صاحب جو یہ والی بات ہے نا کہ ہونی تو ڈیتھ ہی ہے تو بندہ نشے کر لے, یہ کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن وہ ہر وقت کی مزری کاٹنا بہت مشکل ہے. کہہ دینا بہت آسان ہے کہ جب اینڈ رزلٹ سب کا یہی ہے تو پھر میں نشے چوز کروں. آپ سب کو پتہ ہے کہ ایڈکشن آنے کے بعد نشوں کا جو ریلیپس ہونے کے بعد نشوں کا جو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے وہ بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو مزری ہوتی ہے وہ اتنی آوازار کر دیتی ہے, وہ اتنی پرابلمز ایڈ کرتی رہتی ہے کہ ان کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بات آپ سب کو بہت اچھے سے پتہ ہے. دیکھیں نان کیمیکل ایڈکشنز بھی تو ہوتی ہیں, فوڈ ایڈکشن ایک پراپر ایڈکشن ہے, اوور ایٹنگ, بنج ایٹنگ, جو لوگ, اور نشے کے بعد بھی ڈرگ ایڈکشن کے بعد بھی لوگ سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں اپنی ڈرگ ایڈکشن کو اس چیز سے, کیونکہ کھانا بھی کہیں نہ کہیں آپ کو کافی پلیجر دیتا ہے. اور جب آپ میٹھا زیادہ ابھی صبح بلال ان سے ساتھ ساتھ اپنے مسئلے بتا رہے ہیں, ساتھ ساتھ ایک چینی کا پیکٹ ہے جو کھائے جا رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو جو کہ انہوں نے روکا نہیں, اور مجھے لگا تھا کہ میرے نوٹ کروانے کے بعد شاید وہ رک جائیں. تو یہ کچھ ہمارے پیٹرنز ہیں کہ جو ہمارے بیہیویئرز اور ہماری باتوں میں نا ڈسکریمنیشن سی لا رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ ہیلپ لینے کے لیے آیا ہے, نشہ چھوڑنے کے لیے آیا ہے, اور ساتھ ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں وہ بندہ نشہ چھوڑنا چاہتا ہے؟ میں آپ کو سمجھانا ہے ایک چیز چاہ رہی ہوں کہ جب آپ کسی سے مدد لیتے ہیں نا تو پھر آپ اپنا بیہیویئر اسی طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں جو آپ کی سوچیں بتا رہی ہیں. مثال کے طور پر آپ آئے بڑے سنجیدگی کے ساتھ تھے میرے پاس کہ میں آپ لوگوں کی باتوں پہ عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. بات ایسے پریزنٹ کی جاتی ہے ایٹ ٹائمز پیشنٹس کی طرف سے کہ وہ واقعی جو ہم ہیلپ دے رہے ہیں وہ لینا چاہتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کا بیہیویئر کچھ ایسا ہوتا ہے جو بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہیلپ نہیں لینا چاہ رہے. جیسے گروپس میں بہت سیریس بات کرنا لیکن پھر مذاق اڑانا کسی کا, تو وہ فوراً ہی چیز بتا دیتی ہے, یعنی وہ ایک ایویڈنس سا آ جاتا ہے آپ کے بیہیویئر میں جو آبزرویبل ہوتا ہے کہ آپ سیریس نہیں ہیں. اور آپ کو نان سیریس کہہ کر برا فیل کرانا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, لیکن آپ کو آپ کی اصلاح کرنا ضرور ایک ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ریئلٹی چیکس دیتے رہیں کہ یہ وہ ڈینائل ہے یا یہ وہ دھوکہ ہے جو آپ اور میں اپنے آپ کو دیتے ہیں.